الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، ہم مسلمان بحیثیت مسلمان کے ہمارے اوپر لازم ہے، فرض ہے، ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہر حکم کو پورا کریں۔ اللہ کے محبوب جو حکم دے دیں اس پہ عمل کرنا ہے، عقل کام کرے نہ کرے لیکن تعمیل ہمارے اوپر فرض ہے بحیثیت مسلمان کے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے منع کر دیا، عقل اس کو قبول کرے نہ کرے، ہم نے رک جانا ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ، اللہ کے محبوب جو تمہیں عطا کر دیں، جس چیز کا تمہیں حکم دے دیں اس کو کر گزرنا ہے۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے منع کر دیں اس سے رک جانا ہے، باز آ جانا ہے۔ یہ مسلمان پر لازم ہے، مسلمان ہونے کی اولین شرط میں سے ہے۔ اللہ کی ماننی ہے، اللہ کے محبوب کی ماننی ہے۔ اب عقل کچھ کہے، ہم نے اس کو نہیں دیکھنا، اللہ کا محبوب کیا حکم دے رہا ہے دیکھنا اس کو ہے۔ عقل کچھ کہتی ہے لیکن اللہ کے محبوب کچھ کہتے ہیں، عقل کو مسترد کر دیں گے اور اللہ کے محبوب کے احکامات و ارشادات پر عمل پیرا ہو جائیں گے۔ اب لوگوں سے کہا جاتا ہے نا کہ پردہ کرو، کیوں؟ اللہ نے حکم دیا، اللہ کے محبوب نے حکم دیا۔ اب وہ کیا کہتے ہیں کہ پردہ تو دل کا ہونا چاہیے۔ یہی فلسفہ ہے لوگوں کا۔ جب بھی پردے کے متعلق مرد و خواتین و حضرات سے جب پردے کے متعلق بات کی جاتی ہے تو ان کا ایک ہی جواب ہوتا ہے، جی پردہ تو دل کا ہونا چاہیے۔ اللہ نے کہہ دیا، اللہ کے محبوب نے حکم دے دیا، صحابہ کرام صحابیات نے کر کے دکھایا، اس کو چھوڑ کے ہم عقلی بات کہتے ہیں، عقلی گھوڑے دوڑاتے ہیں کہ جی پردہ تو دل کا ہونا چاہیے۔ ان کم نصیبوں سے کہا جائے دل تو ہے ہی پردے میں، دل تو پردے میں کھڑا ہے۔ پردہ چہرے کا، پردہ انسان کی آنکھوں کا، پردہ انسان کے ننگ کا، ننگیج کا، یہ فرض ہے۔ مرد بھی پردہ کرے، عورت بھی پردہ کرے۔ اب یہاں ایک اور بات بھی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں جی پردہ تو عورتوں پر ہے۔ جہاں پردے کا حکم عورتوں کے لیے ہے وہاں پر شرم و حیا کا حکم مردوں کے لیے بھی ہے۔ پچھلے سالوں میں ایک نیک بندے کا ایک خاتون انٹرویو لے رہی تھی، فیس بک پہ آپ حضرات نے پڑھا ہوگا، اور جتنا دورانیہ اس عورت نے انٹرویو لیا، کسی دوسرے ملک کا تھا، تو شروع سے لے کر آخر تک اس بزرگ کی نگاہیں جھکی ہوئی تھی، ایک دفعہ بھی نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھی۔ عورت نے پردہ کیا نہ کیا، اس مرد نے پردہ کیا۔ اس کو کہا گیا نا کہ عورت بے حجاب تھی اور آپ کی نگاہیں جھکی ہوئی تھیں۔ وہ فرمانے لگے کہ اللہ رب العزت نے جہاں عورتوں کو پردے کا حکم دیا ہے وہاں شرم و حیا کے تقاضوں کو پورا کرنا مرد کی ذمہ داری بھی ہے۔ میں اس بات پر شاید اس کو مجبور نہ کر سکوں کہ تو پردہ کر، اپنے نفس کو تو مجبور کر سکتا ہوں کہ میں شرم و حیا کا پیکر بن جاؤں۔ فلسفے جھاڑتے ہیں جی، پردے میں رہ کر بھی عورتیں دیکھتی ہیں، تکتی ہیں جو بے حیا ہوتی ہیں، جبکہ اللہ کے محبوب نے فرما دیا کہ پردہ کرنا ہے۔ پھر جب ایک عورت جو ہمسایوں کے گھر میں گئی ہوئی تھی
اس کو اطلاع ملی کہ اللہ کے محبوب نے نیا حکم دیا ہے، نیا حکم دیا ہے کہ پردہ کرو۔ جب اس کو راستے میں اطلاع ملی وہ عورت بیٹھ گئی۔ شرم و حیا تو پہلے ہی تھا، شرم و حیا کا مجسمہ اور پیکر بن کر دب کے بیٹھ گئی، اور اطلاع دینے والے کو کہا جلدی جاؤ میرے گھر سے لحاف لے کے آؤ، چادر لے کے آؤ، کمبل لے کے آؤ، دوپٹہ بڑا لے کے آؤ، جب تک میں محبوب کے حکم کی تعمیل نہیں کروں گی یہاں سے اٹھ کر بے حجاب گھر تک نہیں جا سکتی۔